अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो जुल्म किए तुमने एक आह न की हमने, सो जुल्म किए तुमने एक आह न की हमने। वो ज़र्फ़ तुम्हारा था ये ज़र्फ़ हमारा है। मेरे प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, घर में बैठी पर्दा नशीन माँ और बहनों, यहाँ स्टेज पर बैठे हुए सभी हजरात और सुरनकोट की मायानाज हस्ती काबिल कदर जनाब सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब, जो हमारे बड़े भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं और सरजमीन सुरनकोट से MLA इलेक्शन के लिए कैंडिडेट भी हैं। मैं सबसे पहले जनाब सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ बारगाह इलाही में कि इलाहुल आलमीन उनको तंदुरुस्त रख, हमारे दरमियान रख, नौजवानों के सर पर उनका हाथ रख। बिला ताखीर में अपनी बात का आगाज़ करते हुए आप तमाम हजरात के सामने अपने कुछ ख्यालात रखना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये मेरी बड़ी बदकिस्मती है कि मैं सुरनकोट का बाशिंदा होकर आप लोगों के दरमियान पहली बार आपसे हम कलाम हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि ज़िंदगी का तवील अरसा मैंने अपनी रियासत से बाहर गुजारा है। कई बार ऐसा हुआ, साथियों ने कहा कि यार सज्जाद भाई, हमें कश्मीर घूमना है और कश्मीर की अच्छी अच्छी जगहों पर हमने सेल्फियां लेनी है। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उनसे ये कहना पड़ा कि भाई मैं खुद कश्मीर में नहीं गया हूँ और हकीकत भी यही है कि मैं आज तक कश्मीर नहीं गया। बहरहाल, बगैर किसी बहस में जाते हुए अपनी बात का आगाज़ करूंगा। मेरे नौजवान साथियों, आप तमाम हजरात जानते हैं इंतखाबात का दौर है और इस दौर के अंदर आपके पास तरह तरह के चेहरे आएंगे और इससे पहले आते रहे। लेकिन मैं अपने तमाम साथियों से कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। मेरे यारों, मेरे प्यारों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, एक बात मैं आप तमाम के ज़हन नशीन कर देना चाहता हूँ कि जब से हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ादी के 70 साल पूरे होने आए हैं और इस आज़ाद 70 साल में हमारे पास हर जमात आई, हर पार्टी आई, हर तरह का लीडर आया। हमने हर किसी के ऊपर भरोसा किया, हमने हर किसी को अपना कीमती वोट दिया। अगर 70 साल पूरे हिंदुस्तान की तारीख का मैं जिक्र करूं तो वक्त बहुत बीत जाएगा, लेकिन मुख्तसर यहाँ पर मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे साथियों, इस 70 साल तारीख के अंदर हमने कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू का साथ दिया। इस 70 साल तारीख के अंदर हमने कभी इंदिरा गांधी का साथ दिया, हमने कभी जवाहरलाल नेहरू का साथ दिया, तो हमने कभी देवे गौड़ा का भी साथ दिया, तो हमने कभी नरसिम्हा राव का भी साथ दिया, तो हमने कभी मोहन भागवत का भी साथ दिया, तो हमने कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी साथ दिया, तो हमने कभी मनमोहन सिंह का भी साथ दिया। लेकिन इन तमाम पार्टियों के वादे क्या रहे हमारे साथ कि आप हमें वोट दो, हम आपका विकास करेंगे, आप हमें वोट दो, हम आपको, आपकी आने वाली नस्लों को और आपकी बस्तियों को अंधेरों से निकालकर रोशनी में उनकी जिंदगियों को तब्दील कर देंगे। लेकिन बिलाखिर ऐसा कोई भी चमत्कार हमें देखने को नहीं मिला, न ही कोई इस तरह का विकास कहीं पर हुआ। तो मेरे नौजवानों, मैं आपसे आज के इस जलसे की वसादत से ये अपील करना चाहता हूँ कि खुदारा एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ और सरजमीन सुरनकोट से
بھاری تعداد میں اپنے پیارے اور محبوب لیڈر جناب سید مشتاق احمد بخاری صاحب کو کامیاب کر اسمبلی میں بھیجو، تاکہ آنے والے وقت میں ہمارے مسائل حل ہو سکیں، تاکہ آنے والے وقت میں ہمارے جتنی بھی مشکلات ہیں، مشکلیں حل کرنے والا تو وہ اللہ رب العزت ہے، لیکن ایک جو دنیا کا نظام ہے اس کو چلانے کے لیے ہمیں سید مشتاق بخاری صاحب کو کامیاب کر اسمبلی میں بھیجنا پڑے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ تمام سے یہ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں، کیونکہ بقول شاعر متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے ہو کیوں، رہا سوال پارٹیوں کا تو میرے یاروں اور میرے پیاروں پارٹیاں آتی جاتی رہتی ہیں۔ اگر میں یہاں پر ذکر کروں، میرے کسی ساتھی کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جناب سجاد قاضی صاحب، آپ پی ڈی پی کی طرفداری کیوں نہیں کر رہے، آپ کسی دوسری جماعت کی طرفداری کیوں نہیں کر رہے، آپ جناب کانگریس کو ووٹ دینے کے لیے کیوں مشورہ نہیں دے رہے، آپ جناب بی جے پی کو ووٹ دینے کے لیے کیوں مشورہ نہیں دے رہے؟ تو آئیے میرے دوستو، اس قطار میں بھی چلتے ہیں، اس لائن میں بھی آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اگر ہم بات کریں کانگریس کی کہ ہم کانگریس کو کیوں ووٹ نہیں دینا چاہتے، تو میرے یارو، میرے پیارو، اپنے کان کھول کر سن لو اس بات کو، دماغ اور دل کی تختی اور پھٹی پر اس بات کو لکھ کر لے جانا، اور میری بات پر غور کرنا۔ کل جاتے ہوئے اپنے دوستوں سے اس چیز پر تبصرہ نہیں کرنا کہ ایک نوجوان چھوکرا آیا تھا، جذبات میں کچھ کہہ کر چلا گیا۔ میں جذبات میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں اپنے ہوش و حواس میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس کانگریس کو ہم ووٹ دیں، کیوں دیں ہم کانگریس کو ووٹ۔ اس کانگریس نے 70 سال حکومت کی اس پورے ہندوستان کے اوپر، ہمیں کیا دیا؟ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں تو 70 سال کی اس کانگریس کی تاریخ نے ہمیں سب سے پہلے، اگر میں یہ بات کہوں کہ بابری مسجد کا انہدام دیا تو کچھ کم نہ ہوگا، پورے ہندوستان کے اندر 50,000 فسادات سے زیادہ فسادات اس کانگریس کے دور میں ہمیں ملے۔ پورے اس کے دور اقتدار کے اندر پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی بستیوں کو جلایا گیا۔ کانگریس کے دور کے اندر پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے بچوں کو جیلوں میں پہنچانے والی یہ کانگریس جماعت تھی۔ اور اگر ہم بات کریں بی جے پی کی تو میرے پیارے دوستو، میرے بزرگوں، میں پہلی اپنی ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، میں تب سعودی عرب میں رہا کرتا تھا، اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ جب یہ الیکشن ہو رہے تھے، پنچایتی الیکشن اور میونسپلٹی کے الیکشن، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ میرے پیارو، جب تم ووٹ ڈالنے جاؤ گے تو مظفر نگر کو یاد رکھنا، بابری مسجد کو یاد رکھنا، نجف گڑھ کو یاد رکھنا، آسام کے دنگوں کو یاد رکھنا، کشمیر کے پورے دنگوں کو یاد رکھنا۔ تو بی جے پی کی مثال یہی ہے کہ وہ بی جے پی کے جس نے گجرات کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا، وہ بی جے پی کے جس نے ممبئی کے اندر پورے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی۔ اور موجودہ مثال اگر میں آپ کو دوں تو یہ وہی بی جے پی ہے دوستو کہ جس نے کشمیر کے اندر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی، جس نے پورے کشمیر کو تباہ و برباد کر دیا، جو پورے کشمیر کو ختم کرنا چاہتا ہے، صفحہ ہستی سے اس کا نقشہ مٹا دینا چاہتا ہے۔ ایسی جماعت کو ہم کبھی ووٹ نہیں دے سکتے، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ اور کس بی جے پی کی آپ بات کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے، جو مسلمانوں کی نسل کشی کرنا چاہتا ہے، اس بی جے پی کو ہم کبھی ووٹ نہیں دے سکتے۔ میرے یارو، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم جنگل میں راتیں گزار سکتے ہیں، ہم بھوکے پیٹ رہ سکتے ہیں، ہم دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کبھی بی جے پی کو ووٹ دینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ رہی بات نیشنل کانفرنس کی، تو اس کی کچھ چھوٹی سی تاریخ میں آپ تک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، نیشنل کانفرنس وہ جماعت ہے کہ جس نے اس وقت سرکار بنائی کہ جب سارے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، تب کہاں تھے غلام نبی آزاد صاحب، تب کہاں تھی محبوبہ مفتی۔ 96 کی بات ہے کہ جب کشمیر کے اندر حالات خراب ہوئے، ملیٹنسی عروج پر تھی، تو اس وقت اگر کوئی سرکار بنانے والی سرکار تھی تو وہ نیشنل کانفرنس سرکار تھی۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 2014 کے بعد جب سرکار بنی تو میرے قائد، میری پارٹی کے ذمہ دار جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب آئے، منڈی میں جلسہ ہوا، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد اپنی بیوی کا کہ جس نے میرا ساتھ دیا، اور مجھے اس بیماری سے نجات ملی، اور میں آج ٹھیک ہوں، تندرست ہوں، آپ کے سامنے ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی، مجھے اچھی طرح یاد ہے
کہ اگر آنے والے وقت میں آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور میری سرکار بنی تو ان ظالموں کو میں چٹو میں پیسوں گا جیسے چٹنی پیسی جاتی ہے۔ تو دوستو وہ وقت آ چکا ہے۔ بہرحال مقرر بہت سارے ہیں، میں کسی کا وقت لینا نہیں چاہتا کیونکہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے بولنے کی، آدمی تیاری کر آتا ہے، تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ کسی کا وقت لوں۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ دوستو جموں کشمیر کے اندر امن و امان چاہتے ہو، جموں کشمیر کے اندر روزگار چاہتے ہو، جموں کشمیر کے اندر ہندو مسلم کا بھائی چارہ قائم رکھنا چاہتے ہو، تو اس بار آپ نے پوری ریاست میں بھاری بہمت کے ساتھ نیشنل کانفرنس کو ووٹ دینا ہے اور جناب عمر عبداللہ صاحب کو آنے والا چیف منسٹر بنانا ہے۔ تبھی ہماری ریاست سدھر سکتی ہے، ہماری ریاست کے ہر طرح کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، ہم اور آپ امن و سکون اور چین کے ساتھ جو ہے سانس لے سکتے ہیں۔ باقی والسلام، خدا حافظ۔